اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محسن انسانیت، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیات مبارکہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہیں، یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے. 261 اور 262 نمبر آیات سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دولت خرچ کرتے ہیں، اپنی کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے. ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والے ہیں اور علم والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے، جو انہوں نے دیا ہے، اس کے پیچھے نہ تو احسان لگاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، ان کے درجات تو ان کے رب کے پاس ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے اس دن. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، قول معروف، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، نیکی کی بات کرنا، اچھی بات کرنا، خیر خواہی کی بات کرنا، یہ بہتر ہے. قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی پر اس کو معاف کر دینا. خیر من صدقہ، اس صدقے سے یہ بہتر ہے. یتبعها اذی، جس کے پیچھے وہ کوئی تکلیف لگاتا ہے. صدقہ کر کے، احسان کر کے، نیکی کر کے اس کو جتلاتا ہے، احسان مندی کرتا ہے، اس کو احسان جتلاتا ہے، اس صدقے سے یہ اچھی بات کر دینا، اچھی بات کہنا یہ بہتر ہے، اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بردبار بھی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بڑی قابل غور ارشاد ہے، بڑا قابل غور ارشاد ہے، بہت ہی ہمارے لیے اس دور کے لیے خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرا ہے، ایمان والوں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے مالی صدقات کو، اپنی کوئی بھی بھلائی کو، نیکی کو تم ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اگر کسی پر آپ نے نیکی، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کو صدقہ، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے وہ اپنا صدقہ نکالا ہے، زکوٰۃ دی ہے، ادارے کو دی ہے، جماعت کو دی ہے، مسجد کو دی ہے، مدرسے کو دی ہے، کسی ضرورت مند کو دی ہے، کسی جاننے والے کو دی ہے، قریبی کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، وہ صدقہ دینے کے بعد، وہ نیکی کرنے کے بعد، وہ خرچ کرنے کے بعد، وہ انفاق کرنے کے بعد اس کو ضائع مت کریں۔ ضائع کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے وہ صدقہ جو کیا ہے، آپ کی نیت ہے کہ مجھے اس کا کوئی آؤٹ پٹ ملے، دنیا میں مجھے اس کی شہرت ملے، مجھے احسان مندی ملے، میرا وہ احسان مانے اور اس کی وجہ سے میری وہ عزت کرے، میرا وہ احترام کرے، میرے سامنے دب کر رہے، میری بات مانے، میں جو اس کو کہوں، غلط کہوں صحیح کہوں، میری وہ بات مانے، یا کسی اور طرح سے اس کو تکلیف دے، چونکہ میں نے اس کے اوپر نیکی کی ہے، اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کو صدقہ دیا ہے، اس کو میں نے خیرات دی ہے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، میں نے اس کے اوپر کو خرچ کیا ہے، تو اب وہ میرا احسان مند رہے، میری بات مانے، مجھ سے ڈرے، اور بات بات پر اس کو جتلانا جو ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے، آپ تو میرے ٹکڑوں پر پلے ہیں، یہ ہم بات کہتے ہیں اگر کسی پر خرچہ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو میرے ٹکڑوں پر پلے ہیں، میں نے آپ کو پالا پلوسا ہے، میں نے آپ کے اوپر خرچ کیا ہے، میں نے آپ کے اوپر یہ نیکی کی ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ میرا دیا ہوا ہے، میں نے دیا ہے۔ اور یہ بھی میں افسوس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ اداروں پر اپنا صدقہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ادارے والے میرے احسان مند رہیں، ادارے والے میری بات مانیں، جو میں کہوں میری بات سنیں، میری بات کا وزن ہو، میری رائے مانی جائے، مجھے پرائرٹی دی جائے، میرا احسان کیونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ دیکھیں ہمارا کام بتانا ہے، یہ آپ کو وضاحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے، ہم بھی بتا رہے ہیں آپ کو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ یہ جو آپ نے صدقہ کیا تھا، جو آپ نے نیکی کی تھی، جو آپ نے زکوٰۃ دی تھی، جو آپ کے اوپر فرض تھی، آپ نے احسان نہیں جتلایا، بلکہ جس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکیں، آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اب الٹ ہو رہا ہے کہ ہم احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خرچ کیا ہے، میں نے دیا ہے، میری بات مانی جائے۔ تو گویا کہ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے صدقے کو ضائع کرتے ہیں، تو ضائع نہ کریں۔ آپ نے دے بھی دیا اور پھر اس کے بعد اس کو احسان جتلا رہے ہیں، تو یہ آپ نے ضائع کر دیا ہے، ضائع ہو گیا، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے مثالیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ مثالیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی آدمی کو قرض دیتے تھے، قرض، صدقہ نہیں، قرض، ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، اس نے قرض لیا ہے، اب یہ کسی کام سے اس مقروض کے گھر یہ قرض دینے والا جاتا ہے، قرضہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، یا کسی اور کام سے جاتا ہے، یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ وہ قرضہ دینے والا صحابی
اس قرضہ لینے والے کے گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا کہ کہیں میرے اوپر میں کہیں اس سے یہ بدلہ نہ لے رہا ہوں احسان کا، میں کہیں میرا کہیں وہ صدقہ کیا ہوا ضائع نہ ہو جائے، وہ کہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء کے تحت نہ آ جائے، اس کے گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے بھی کھڑے۔ اور آگے مثال دی اسی کی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی مال خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو یہ اپنے ایک تو صدقے کو ضائع کرتا ہے احسان کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے، اور اگر وہ ریاکاری کرتا ہے، اگر وہ دکھلاوا کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ ولا یوم الآخر، تو نہ تو وہ اللہ پر ایمان اس کا کامل ہے اور نہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان کامل ہے۔ اور اس کی مثال ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال دے کر سمجھایا۔ پہلی مثال دی کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں ایک دانہ، اس کو اللہ تعالیٰ 700 دانوں میں بدل کر، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر 700 گنا کر کے، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ احسان مندی جتلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے کسی کو، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹان ہے، صاف چٹان ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، اور مٹی سمجھ کر، نیچے چٹان ہے، مٹی سمجھ کر اگر اس میں کوئی بیج بو دیتا ہے تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ جو اس نے بیج بویا ہے، بارش آتی ہے تیز، اور وہ جو چٹان کے اوپر مٹی ہے اس کو بہا کر لے جاتی ہے، اس کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے مگر ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، شہرت سما کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ آج 5 کلو کا کوئی تھیلا کسی غریب کو دے رہا ہوتا ہے اور اس کی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں اور چھپ رہی ہوتی ہیں اور شہرت حاصل کی جاتی ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دے کر بار بار جتلاتے ہیں، بار بار ہم یاد کرواتے ہیں کہ میں نے خرچ کیا ہے، میں نے یہ دیا ہے، میرے پیسوں سے ہے، ہم لوگوں کو پال رہے ہیں، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم نہ ہوں۔ اب وہ بھول جاتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے، وہ بھی رب نے دیا ہے، اس کے رب کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی احسان جتلا رہا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑی کے اوپر کوئی بیج بوتا ہے، اور سخت پہاڑی ہے، تھوڑی سی مٹی ہے، تو وہ مٹی بارش سے بہہ جاتی ہے، اس کا یہ سارا اجر، سارا مال، سارا جو اس نے نفقہ کیا ہے، جو کچھ خرچ کیا ہے، اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں ملتا، ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے وہ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ خرچ کرنا چاہیے، یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں ضرورت مند کو، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، دین کے راستے میں، دین کی ترویج کے لیے یہ ادارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، تو اس میں خرچ تو کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کو ضرورت ان کی پوری کرنی چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے راستے میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ شہرت، ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو۔ حدیث تو یہ ہے، صحیح مسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ 7 لوگوں کا جس میں تذکرہ ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ بھی ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ
यमीनुहु हत्ता ला तअलम शिमालहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि वो उसका सीधे हाथ से दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। क्या खर्च करता है, कितना देता है, कितना खर्च करता है, उसके बाएं हाथ को खबर नहीं होती, बाएं हाथ को पता नहीं चलता। इस कदर छुपाकर, इस कदर। और ये भी हदीस है कि जो गिन गिन कर देता है अल्लाह भी उसको गिन गिन कर देता है, जो बगैर गिने देता है अल्लाह भी उसको बगैर गिने देता है। उसको इतना माल देता है, इस कदर फरावानी देता है, इस कदर खुशहाली देता है कि वो उससे गिना नहीं जाता। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप खर्च करें और लोगों को तकलीफ़ भी दें, एहसान भी जताएं। और ये तो इंसान के बदन का सदका है खर्च करना। और इसके दीगर तरीके भी हैं खर्च करने के, कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नहु खुलिका कुल्लु इंसानिन मिन बनी आदम अला सित्तीना व सलासमियत मफसलिन, कि हर बनी आदम को, हर इंसान को 360 जोड़ों पर अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो फमन कब्बर अल्लाह, जिसने अल्लाह अकबर कहा, वह हमिदल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वह हल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वह सब्बहल्लाह और सुभान अल्लाह कहा, वस्तगफरा और इस्तगफार किया, अस्तगफिरुल्लाह कहा, व आज़ाला हजरन अन तरीक़ नास, लोगों के रास्ते से अगर पत्थर को हटा देता है, औ शौकतन या कांटे को हटा देता है, औ अज़मन अन तरीक़ नास, या लोगों के रास्ते से कोई तकलीफ़ दे हड्डी को हटा देता है, पत्थर, छिलका और कांटा जो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, अगर उसको रास्ते से हटा देता है, व अमरा बेमारूफ़िन और नहा अन मुनकरिन, या अमर बिल मारूफ़ का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, आदादा तिल का सित्तीन व सलासुमिया सुलामा, तो वो आदमी जो जिसने ये नेकियां की हैं उसके ऊपर जो उसके जोड़ों का सदका था, 360 जोड़ों का सदका उसने पूरा कर दिया, उसकी तादाद पूरी कर दी है। फ़इन्नहु यमशी यौमइज़िन वक़द ज़हज़हा नफ़्सहु अन्नार, उस दिन वो ज़मीन पर ऐसे चल रहा है, अगर उसने ये काम किए हैं, ये सारी नेकियां की हैं, ये भी सदका है, एक माली सदका है, एक कौली सदका है, एक फ़ेली सदका है। ये गोया कि उस दिन उसने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया है, जहन्नम से वो आज़ाद हो गया है। और फरमाया वल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, अच्छी बात कह देना किसी को अच्छे तरीके से, अच्छी गुफ्तगू, सुलझा हुआ तरीका, अच्छा उसलूब, अच्छे तरीके से किसी को कोई भी नेकी भलाई की बात कह देना, ये भी सदका है। व कुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाह सदका, ये जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, फ़र्ज़ है आपके ऊपर, उसका सवाब तो आपको मिलना है, वज़ू का सवाब मिलना है, मिसवाक का सवाब मिलना है। जो आप कदम चल कर आते हैं मस्जिद की तरफ, जितने कदम चलते हैं उस एक एक कदम का आपको सदका मिलता है, सदक़े का सवाब मिलता है। वह तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, और रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना ये भी सदका है। अला कुल्ले मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है, सदका करना चाहिए उसको। माल है तो माल का करना चाहिए, माल नहीं है तो बात का सदका है, दीगर चीज़ों का सदका है। तो एक सहाबी कहते हैं, अबू सईद खुदरी की रवायत है और सही रवायत है, मुस्लिम शरीफ की रवायतें हैं ये सारी। एक सहाबी पूछते हैं आराइत इन लम यजिद, अगर कुछ सदका माल नहीं है उसके पास, सदका नहीं कर सकता, इतना नहीं है कि वो किसी को दे सके, तो वो क्या करे, उसके बारे में क्या कहते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यअतमिलु बियदिही, अपने हाथ से कोई काम करे, नेकी कमाई करे, कुछ कमाए, कुछ हासिल करे, कोई
کوئی کام کرے اس کام سے فینفع نفسہ، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ وَيَتَصَدَّقْ، اور اگر اس میں سے کچھ صدقہ کر دیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ اور ایک صحابی کہتا ہے یہ بھی اگر کسی میں طاقت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، وہ یہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، یہ مال کما ہی نہیں سکتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت ان لم یستطع قال یعین ذا الحاجۃ المحلوف، بہت زیادہ ضرورت مند کی کوئی بھی ضرورت ہے، نیک ضرورت ہے، اچھی ضرورت ہے، اس کو پورا کر دے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ فرمایا وقیل ارأیت ان لم یستطع، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ یہ بھی اس میں ہمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یأمر بالمعروف او الخیر، تو نیکی کا حکم دے دے کسی کو، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں آپ اچھے طریقے سے، ویسے یہ معاملہ آج کل ہے بہت مشکل، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر آدمی علامہ ہے، ہر آدمی فہامہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مفتی اور اپنے آپ کو فقیہ سمجھتا ہے۔ آپ کسی کو کیا سمجھائیں؟ آپ کسی کو سمجھانا چاہیں گے، وہ آگے سے ایسی بات کرے گا آپ کو لاجواب کر دے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جس کو آپ بول سکتے ہیں، جس کو آپ نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، اس کو دینا چاہیے۔ تو یہ آپ کا نیکی کا، بھلائی کا حکم دینا، اگر کوئی بھی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے نیکی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، ہاتھ سے کام کرنے کا، تو آپ کم از کم یہ کام کر لیں کہ کسی کو بھلائی کا حکم دے دیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے صدقے میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا آسانیاں کی ہیں اس امت کے لیے۔ فرمایا ارأیت ان لم یفعل، اللہ اکبر! اگر یہ بھی وہ نہیں کر سکتا، جیسے آج حالات ہیں ہمارے، اللہ اکبر! ایک صاحب کو میں نے، میرا اپنا واقعہ، ایک صاحب کو میں نے کہا یار آپ کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہے، اس کو اونچا کر لو، تو میں نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں، سردی کا موسم تھا، تو مجھے آگے سے وہ جواب دیتا ہے، آپ دیکھیں فقاہت کیا ہے لوگوں کی، مجھے آگے سے وہ جواب دیتا ہے، مجھے کہہ رہے ہو ٹخنے ننگے کر رہے ہو، آپ نے خود نے جرابیں پہنی اور ٹخنے آپ نے چھپائے ہوئے، کیا کریں گے؟ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹخنوں کا اور حکم ہے، جرابوں کا اور حکم ہے، لیکن بہرحال وہاں پر ہے آپ کا امتحان کہ آپ صبر کریں گے۔ اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اس سے الجھتے ہیں تو یہ پھر نقصان۔ فرمایا کہ اگر یہ سارا کچھ میں نہیں کر سکتا تو کیا کروں، اور کوئی طریقہ بتاؤ۔ اللہ اکبر! صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یمسک عن الشر فإنہا صدقہ۔ اللہ، اپنے آپ کو برائی سے تو روک سکتے ہو نا، گناہ سے تو روک سکتے ہو نا، اپنے آپ کو غلط کام سے تو روک سکتے ہو، اپنے آپ کو روکو، غلط کام سے، برائی سے روکو، بے حیائی سے روکو، گناہ سے روکو، منکر سے روکو۔ جتنے گناہ ہیں انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ نے ایک جج اس کے سینے میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر ایمان کی رتی ہے تو یہ فوراً روکتا ہے، ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، دل میں انسان کے شک اور خوف پیدا ہوتا ہے، وہی گناہ ہے۔ اس گناہ سے رک جاؤ، خلوت کے گناہ سے رک جاؤ، جلوت کے گناہ سے رک جاؤ، برائی سے رک جاؤ، کسی کو زبان سے تکلیف دینے سے رک جاؤ، کسی کی برائی کرنے سے رک جاؤ، اس کی جاسوسی کرنے سے رک جاؤ، اس کو جان بوجھ کر قصداً اس کو تذلیل کرنے سے رک جاؤ۔ گناہ کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں۔ فرمایا کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس گناہ سے، برائی سے رک جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے اپنا۔ گناہ سے رکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہجرت اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا ہے، اور یہ بھی ہجرت ہے۔ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یہ بھی ہجرت ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر!
اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کی پھانک، کھجور کا چوتھائی حصہ، کھجور کا آدھا حصہ ہی خرچ کرنا پڑے، خرچ کرو، آپ کے پاس ہے ہی ایک کھجور، کسی نے آپ سے مانگ لی ہے تو اس میں سے آدھی کھجور دے دو، تو یہ بھی آپ نے آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اور فرمایا نیک بات، اچھی بات، قول معروف بکلمۃ طیبۃ، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، گفتگو کرے گا، اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمان، ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فَمَن فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو اللہ سے جب بات کر رہا ہوگا اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے بھیجا ہوگا، اگر نیکیاں کو بھیجی ہیں تو اس کو نظر آئیں گے، اگر نہیں بھیجی ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح بائیں طرف دیکھے گا تو وہ بھی جو اگر اس نے بھیجا ہے تو وہ اس کو نظر آئے گا، اور اسی طرح جب وہ سامنے دیکھے گا فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقا وجہی، اور جب وہ سامنے دیکھے گا تو وہاں بھی اس کو آگ نظر آئے گی۔ اور فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، اگرچہ تمہیں ایک کھجوری کو نہ خرچ کرنی پڑے، اور چھوٹی نیکی کو، چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی، صدقہ کرنے کی، زبان سے، قول سے، عمل سے، مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کے ذریعے، قول معروف کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے صدقہ کرنے کی، یہ آسان ترین صدقہ ہے، وہ بھی اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔